نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا جانتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے۔ جتنے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا جانتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے۔ یہ جتنے بچے ہیں نا، انہوں نے قرآن پڑھا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو آگے پڑھانے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ کئی بچے قرآن پڑھ کے حافظ موبائل سینٹر کھول لیں گے، کئی بچے قرآن پڑھ کے حافظ کریانہ سٹور بنا لیں۔ یہ دکانوں والوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ قرآن تجارت کے لیے تھا، یہ قرآن کا تعارف اپنی دکانوں کے لیے تھا۔ قرآن تو کبھی پاکستان کے آئین کی کتاب کا نام کبھی کسی وکیل نے چیمبر کے نام رکھے ہو، وہ پاکستان کا آئین آئین مقدس ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے آئین کی عزت کرنا تم پہ فرض ہے، اس کو ماننا فرض ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں ادھر، ہم نے قرآن کے نام پہ اپنے کاروبار چمکا لیے مگر قرآن نہیں پڑھا۔ یہ جتنے بچے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے میں یہ شعر پڑھنے لگا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو قرآن کی دولت دے دی ہے تو آپ خدارا ان کے بارے یہ ذہن نہ رکھنا کہ یہ کتنا پیسہ کما کر ہمیں دیں گے، بس یہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ بیٹا جب تک تمہاری زندگی ہے، میری زندگی میں آپ نے عیش کرنی ہے، اور میرے بعد تم نے قرآن پڑھنا اور قبر میں نے عیش کرنی ہے۔ اے سودا مہنگا ہے دنیا چ، مگر جدو قبر دی اندر جائے گے پھر پتہ چلنا ہے قرآن کی ہے۔ اب جتنے بچے آگے بیٹھے ہیں یہ ساروں نے پڑھنا میرے ساتھ، جو جتنا قرآن نال محبت ہے، قرآن دی بھی عزت کر دینے، ادب کر بھئی۔ وہ ساؤنڈ والے کو تار پہنچا دیں ادھر، یہ اکبر تار لگوا۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ عزت مآب جناب حافظ عبدالرحمن عصری صاحب میرے بہت دوست ہیں پیارے، مجھے کہنے لگے بھی آپ نے لازمی آنا ہے۔ حالانکہ میری آج ایک خاص میٹنگ سی کسی سیاسی آدمی سے، تو میں نے ان کو بتایا نہیں فون پہ، میں نے کہا چلو میں جا کر لوں گا، کیونکہ سیاسی ساری رات جاگ دے ہی نہیں، ادو تک جاگ دے نہیں جدو تک الیکشن ہے۔ دینا سونا تو تسی نہ مگر جانا جن تسی بندے جگا سکتے ہو، ایک کلیر بھی جنہاں دا بوا کھڑکاؤ، ایک کام ہونا تو انہاں دا بوا کھڑکاؤ انصاری صاحب دا اینا مجمع ہے۔ میرے بھائی عبدالسلام جمیل صاحب بہت خوش نصیب استاد ہیں جو اپنی جوانی میں اتنے ہیرے تراش رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کو میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اور اس مسجد کے جو بزرگ ہیں نا، نذیر صاحب بیٹھے میرے چان، اے چان تے او چان نے جن نے اپنی زندگی چ قرآن دے نور والے بچیاں نو دیکھیا، انہاں دے سینے چ قرآن دا نور آیا، اللہ نے انہاں دے بڑھاپے چ بھی انہاں دے چہرے تے نور رکھیا ہے۔ ہاں جی، کی وجہ ہے؟ قرآن نال محبت ہے۔ وہ جی سامی وڈی ہے پر دتا 500 سامی وڈی ہے، ہزار ہو گیا۔ لو شکر یا اللہ شکر ہے۔ لو حافظو مینوں دعا دیا جے بابا جی، اللہ تہاڈے بچیاں نو لو جی ایک اور گل آئی جے، انہاں آپ بھی پیسے دیتے نے، اگاں پتراں بھی دیتے نے، اگاں پوتریاں بھی، نسل دار نسل ول تمے دی کوڑی ہوندی، اثر ہوندا وچ بیاں، جڑا کم ماما کر دیاں ہو کر دیاں تیاں، ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ آ مثال جے، باپ بھی دین والیاں دی خدمت کر رہا، پتر بھی کر رہا گا، پوترے بھی کر رہے۔ ہاں لگی سمجھ میں؟
مجھے سمجھ لگ گئی بھی 3 نسلاں اتنے ہوں دین دی خدمت تے انہاں دے وڈیاں بھی اس گھر دی خدمت کی تھی. ہوں جنہ اجتماع ہے میں دیکھ رہا ہوں حیدری روڈ سے جامعہ رحمانیہ مسجد بھائی یعقوب صاحب آئے حافظ شریف صاحب والی مسجد، ادھر چاند قلعے تو جمیل صاحب آئے چاند قلعے تو عید مسجد، عطایا جی اخباراں بیچتے ہیں سارا دن، اس ٹائم مسیتے آئے نے ماشاءاللہ. کتنے رہندے جی؟ سیول لائن تو اتھوں آئے نے، اینی دوروں کوئی پیدل، اج بھی یہ سائیکل تے ہی ہے، پیدل ہی اخباراں ویل لو. اللہ آندا سائیکل نہیں چلایا جاتا، چل نہ چلاویں اج کل منڈے ویچ ہی واجدے نے آگے موٹر سائیکل والے، تو پیدل ہی صحیح ہے. اج جنے تسی بیٹھے جے اج وعدہ کرو کہ اے جڑے حافظ قرآن بیٹھے نے انہاں دے والدین بھی تے تسی بھی کہ اسی انہاں حافظ قرآن کولو دنیا دا لالچ نہیں رکھنا، صرف ایک ہی لالچ رکھنا کہ پترو قرآن پڑھنا بھی اگے پڑھانا بھی ہے. قرآن پڑھ کے اگر اگے نہیں پڑھانا تو پھر کی قرآن نال محبت؟ ہر کتاب جوڑی ہے نا وہ دنیا دا علم لوکی روزی واسطے سکھ دیں، مگر علم نور روزی واسطے نہیں سکھیا جاندہ، اللہ دی پہچان واسطے سکھیا جاندہ. اے دنیاوی علوم جننے نے نا لوکی کہندے نے جی اگر پڑھیا نہ ہویا منڈے نوکری کتھوں لبو. تہاڈے کجراں والے چ حافظ آباد عالم چوک تو لے کے تے او پرلے جتھے او جناب والا تے رائیاں والا ہسپتال ہے اتھوں لے کے فاضل چوک لا لو اور ٹینکی لا لو نشہرہ روڈ ایتھے تک جنیاں فیکٹریاں ہیں. میں تانوں ان پڑھ بندے وکھانا باؤ دی کلی کلی فیکٹری چلا رہے ہیں، نہ ایم اے پاس نہ بی اے پاس نہ پرائمری. اب ملک ریاض کنہ کو پڑھیا ہے تے جرنل ریٹائر او دے دارے چ نوکری کر رہے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر او دے دارے چ نوکری کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن چ، کرنل بڑے بڑے افسر. کیوں؟ ریٹائر ہو کے نوکری کرنا کوئی گناہ نہیں، مگر دسن دا مقصد ہے کہ دنیاوی علم نہ بھی ہوئے روزی دا ذمہ کدے کولے. مگر میں تانوں ایم اے پڑھے بندے ایم اے پڑھے، میں منارے پاکستان لاہور نبی اللہ تانوں دساں اسی تے خیر لاہور ہی جمے ہیں. لوکی تے آندے نے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں، تے اسی تے خیر جمے ہی لاہور آنا تے پلے بھی لاہور آ. میں انہاں واسطے ایک پیغام دین لگا سا جنہیں میرے دوست تسی سننا ہے جے کہ اے آج ذہن چو کر دو کہ تعلیم نہ رزق ملتا ہے. لاہور دے اندر اسی رہنے ہیں، میں بندیاں نو ویکھیا وہ منارے پاکستان تو چڑھ کے چھالا مار کے مر گئے کہ سانو نوکری نہیں لبھی، ایم اے پڑھے. میں اتھے گیا اواگت میں اتھے یتیم خانہ بنایا ہے فیصل آباد، تو اتھے میں ویکھیا ڈبل ایم اے بندہ پڑھے انہوں نوکری نہیں لبھی. وہ مینوں آندا ایک مینوں کتے لواؤ، توجہ ہے بچے، مینوں کہتا جی نوکری لواؤ کتے. میں کہا اچھا. میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ مت کبھی کہنا کہ قرآن پڑھے انسان کو نوکری نہیں ملتی. قرآن پڑھا ہو، علم پڑھا ہو قرآن حدیث کا تے روزی نہیں لبدی. پاکستان دی تاریخ چ مولوی جدوں بھی مرے گا رجیا مرے گا، بھکھا نہیں مرے گا. تاریخ ہر شے وادو. آ میرے چان کی نام سی تہاڈا؟ لالا ارشد تے لالا عصمت اللہ میں تے خیروی صاحب کٹھے بہ کے روٹی کھا رہے سن. مال چنگا سی. میری گڈی چ ایک میرے بھائی نے کہا میں روٹی نہیں کھانی. جدوں میں ویکھیا بھی اتنے بٹیرے چڑیاں مینوں کہا تو ہی آ جا 5 منٹ. کیوں جی؟ میں کہا 5 منٹ. یعنی وہ بھائی شفیق نام سی نا جنہیں کھانا بنایا، زاہد بھائی وہ دا بچہ اتھے حفظ کردہ. آپ وعدہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے سے اگر کسی کو رزق کی کمی آئے تو آ کر کہنا کہ جناب دین کا استاد محترم بھی آئے ہیں عبدالشکور صاحب شیخ پری، اللہ عمر میں برکت فرمائے. تو آپ کبھی کہنا کہ قرآن کا علم سیکھنے سے کمی آتی ہے تو اسی بیٹھے ہیں سانو آن کے کہنا ہے مولوی ہمیں گلیں ہی کرنا سا. ہوں نال مل کے پڑھنا، نہ لڑنا نہ ہو بداراں. قرآن والے لڑتے تو نہیں نہ ہوندے، اے قرآن والے سارے بیٹھے نہ لڑنا نہ ہو بداراں ڈرنا ہے، جانتا زندگی قرآن ہی پڑھنا ہے. سب نے پڑھنا نال مل کے. جنہیں حافظ بیٹھے ہو بچے ادھر چاند منہ چنگلی نہیں پائی دی ادھر کر
دھیان کر ماں شکرے جائے نال پڑھنا ہے نہ لڑنا نہ حبداراں ڈرنا ہے جانتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے سولی تے وی دم توحید دا برنا ہے سولی تے وی دم توحید دا برنا ہے روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں روک لوے جگ سارا کواریاں رکنا نہیں روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں اب تک ادھر سے ہزاروں بچے قرآن پڑھ چکے ہیں بیٹا بیٹھ جائے تینوں کی چمونے لڑے نے بیٹھ جو مل کے پیار نہ پڑھنا لبی ہے نہ مجمعی قرآن دی آواز ہے نہ نوجوان جڑے کھڑے نے چان تانوں نہیں آندی کمبل چے تانوں آواز آندی آہستہ بولے پاپا سن لیں گے ماں سن لیں گے خدا کے لیے ایتھے بولو جتھے پیار نہ روک لبی گجرا والا میں اگر پہلوان ہے نا تو آپ کی آواز پورے ملک میں گونجے اور پتہ چلے کہ ناصر مدنی تاڑی مسجد آیا ہے سب نے کہنا جے تے ڈر دے ہوئے تے نہیں بولو گے تے جے پہلوان ہوئے تے پھر بولو گے روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں سب نے پڑھنا سب نے مکنا نہیں سب نے کہنا لفظ مکنا نہیں جدی نظر چے قرآن مکنا چپ روے باقی سارے بولن میں گواہی لینی جنہیں کھڑے بیٹھے کلو ہم آواز ایک جیسی روک لوے جگ سارا نوکراں رکنا نہیں سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا نہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں یہ قرآن کے ڈنکے ہم اسمبلی میں انشاءاللہ بجائیں گے ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرآن کی آواز لے کے جائیں گے پنجاب اسمبلی میں لے کے جائیں گے سینٹ میں لے کے جائیں گے میرا یہ پیغام ہے ہم قرآن کو استعمال کر کے حکومت نہیں لینا چاہتے ہم قرآن کی حکومت سے بنانا چاہتے ہیں ہم حکومت نہیں لینا چاہتے ہم تو قرآن کی حکومت بنوانا چاہتے ذرا دھیان سے سنیں آپ حکومت والوں سے گلیاں بنوائیں آپ حکومت والوں سے مکان بنوائیں آپ حکومت والوں سے بچوں کو نوکریاں دلوائیں مگر ہمارا مطالبہ نہ نوکریاں ہیں نہ گلیاں ہیں نہ بازار ہے ہم اللہ والوں کا مقابلہ نبی اللہ شیطان سے ہے اگر ہم حکومت سے بھی کچھ منوائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن کی حکومت منوائیں گے جب قرآن نافذ ہوگا پھر اللہ ہمیں عزت سے پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا میں نے بڑی سیاسی شخصیت سے ملاقات کی مگر خفیہ کی سامنے نہیں میں ملاقات کرتا اس کی وجہ ہے کئی بندیاں نو آگ لگ جاندی ہے ہاں جی میں ملاقات میں ایک ہی بات ان سے کی کہ اگر آپ کی حکومت آ جائے تو پورے ملک میں جیسے قرآن ترجمے کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے پورے ملک میں حدیث کی تعلیم بھی یونیورسٹیوں میں لازم قرار دی جائے تاکہ مسجد اور یونیورسٹی کے مدارس کا فرق ختم ہو جائے وہاں بھی شیخ الحدیث حدیث کا علم پڑھائیں اور یہاں بھی شیخ الحدیث حدیث کا علم پڑھائیں بولیں آپ اس مطالبے کے ساتھ ہیں نا ہاتھ کھڑے کر کے بولیں میں نے یہ تو انشاءاللہ ساڑھے چند ساڑھے نال نے اور ویکھیا جت کے کدے الٹ پاسے نہ ہو جائے جی یہ ساڑھے نال ہی نے جنہیں چند میں بیٹھے کھڑے نے نا سب کو وعدہ لے رہے ہیں کہ بولو بھی سکول دی تعلیم دے نال حضور دی تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سکول ساڑھے ماسٹر ساڑھے منڈے ساڑھے
تے انگریز دی تعلیم پڑھائیے تے مصطفیٰ دی تعلیم نہ پڑھائیے، پھر قادی عشق رسول ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ خالی بلی باتی۔ ہاں جتنے بیٹھے سب نے پڑھنا، ذرا سرور آوے۔ اینا مجمع میں چاہنا قرآن دی محبت چ تسی بولو، جتنے میرے چان آئے ہیں نا، اللہ دی قسمیں کڑیاں دی محبت چ منڈے 3-3 گھنٹے بول دیں۔ ہاں تایا سچی گل، تیری عمر لنگ گئی ہے نا، منڈیاں نو کی پتا ہے۔ ہاں تائے دی عمر چ تے موبائل ہوندا ہی نہیں سی، جانو مانو بھی نہیں سی۔ آج جننے مجمع چ منڈے بیٹھے نے میں تانوں پڑھانا ہے تاکہ سٹیج والوں کو آواز کا پتہ چلے کہ آج نوجوان بول دے پے۔ یوم علی کل گزرے آئے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا۔ بھائی ساروں کی آواز ماشاءاللہ۔ اس سامی وڈی ہے، میرے لیے 2000 روپیہ دے گئی، اللہ عمر چ برکت پائے۔ سب نے پڑھنا ہے، نہ لڑنا نہ ہو بداراں ڈرنا ہے۔ اسی قرآن والے نہ لڑ دے ہاں تے نہ ڈر دے ہاں۔ ڈرنا کس سے ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بول، ڈرنا کس سے؟ اچھا بھی جدو پچھلے حکومت سی نا، مینوں بڑے مولویاں نے کہا چپ کر جا، یہ اندر دے دیں گے، یہ جیل چ دے دیں گے۔ مینوں جیل چ دین والے خود جیلاں چ نے، میں پھر تقریر کردا پیا، میں پھر مسجد وچ۔ تانوں میں کہنا ڈرنا نہیں، جتنے گجرا والے کے پہلوان ہیں بیٹا ساتھ مل کے پڑھنا۔ ادھر دیکھیں، نہ لڑنا۔ سعید بھائی شکریہ، آپ نے ٹیشو منگوائے۔ قاری صاحب آپ کا نام کیا؟ عبدالسلام صاحب، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور دوسرے قاری صاحب ادھر تھے، حضرت یوسف صاحب، اللہ عمر میں برکت فرمائے۔ میں ان کو ہی سمجھ رہا تھا، عبدالسلام صاحب۔ لبی سب نے پڑھنا، لبی پھر آپ بات شروع کرنی۔ نہ لڑنا نہ ہو بداراں ڈرنا ہے، جاتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے۔ سولی اتے وی دم قرآن دا برنا ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر عزت مآب سعید کلیروی صاحب امام احمد دا واقعہ سنا رہے سی کہ قرآن کے لیے انہوں نے کوڑے کھائے، اور ناصر مدنی پیچھے بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں نے شعر بنا کے پڑھنے ہیں قرآن پہ، تو اب میں بنا رہا ہوں، سنتے جائیں۔ پہلی دفعہ میں گجرانوالا میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ سولی اتے وے دم قرآن دا برنا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے قرآن گواہی دے گا قیامت نو تہاڈی۔ سولی اتے وے دم قرآن دا برنا ہے، جاتا زندگی قرآن قرآن ہی کرنا ہے، جاتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے، اس عبادت وچ ہی جینا۔ اچھا چلو مرن تو تہن ڈر لگتا ہے، اے لفظ جینا تسی پڑھنا، مرنا میں پڑھا۔ مار اسی جائیے، زندہ تسی رہو۔ ہون تو ٹھیک ہے نا؟ لے ہون میں تاڑی آواز چیک کرنی تانوں۔ نبی پاک نے فرمایا سی قرب قیامت میری امت میں ایک وہن کی بیماری آئے گی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وہن کی بیماری کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہوگی کہ میری امت کو موت سے نفرت ہوگی اور دنیا سے پیار ہو جائے گا۔ آج میں نے دیکھنا کہ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے یا آپ موت سے محبت رکھتے ہیں؟ موت تو آنی آنی ایک دن۔ ہاں جی، آپ منڈے کنی موت نہ پیار کر دینے، چوہے مار گولیاں کھا لیندے نے، تے تسی قرآن والے بیٹھے ڈرند ہے۔ سب دی دوبارہ آواز آئے، سرور آ جاوے، ٹھنڈ پوے، اس عبادت وچ جینا۔ لو بھی میں تھوڑی جی نہ لین کھچدا ہے، ایتھوں ایس پاسے ہے میری پارٹی، ایس پاسے کلیروی صاحب دی پارٹی۔ میں ویکھنا آواز میرے آلیاں دی بہت ہی الیکشن دے دن نے، جے تسی میری عزت نہ رکھی میں یو ٹرن لے کے پارٹی بدل کے ادھر آ جانا۔ پارٹی بھی آج کل لوگ بدل دیں۔ ہن میں ویکھنا جنہیں تسی بیٹھے جنا آواز کی دی، اس عبادت وچ ہے جینا۔ ہاں جدوں دی مسجد بنی کدی اینی آواز نہیں گونجی ہوئے گی،
نوٹ کریں، جلسے آپ نے بڑے کرائے، مولوی بڑے بلائیں، یہ ساری دیواریں گونج رہی قرآن کی۔ عصری صاحب نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہی پڑھ رہا ہوں کہ قرآن سے بات شروع کرنی ہے، اور ذرا مل کے پیار سے حافظ الیاس عصری صاحب کے گھر تک آواز جائے کہ ساڑھے پتر قرآن پڑھ رہے، اور قرآن دا ترانہ پڑھ دے پہ ذرا آواز آوے نا جی۔ ایسے عبادت وچ ہی جینا ہے، جاتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے، روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں، روک لوے جگ سارا حافظہ رکنا نہیں، روک لوے جگ سارا عالم رکنا نہیں، روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا نہیں، سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں، اسے عبادت وچ ہی جینا ہے، جاتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے۔ لوگوں کی آواز مسجد میں گونجی ہے، یہ قرآن بلند کرنے کے لیے ہے نا، قرآن کو اونچا کرنے کے لیے۔ بتائیں قرآن تیری میری کتاب ہوئے تو خوشی مینو ہوئے، مگر قرآن بیٹا چھوڑے باتیں ادھر دیکھیں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اب ہم نے اس کا ترانہ پڑھا ہے، بولو کون خوش ہوا ہوگا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو مخلوق کا کلام ہی نہیں۔ جو میں نے آج پڑھی نزل علی محمد وہو الحق، جو حضور دے دل تے نازل ہویا انہوں حق کہندے، بولو انہوں گرجاکیو سارے بولو گرجاک تو بھی دوست آئے نے، غلام مصطفیٰ صاحب میں نے پاہمیں 20-25 سال ہو گئے انہوں مل دیا، نام انہوں یاد ہی رہندے نے، سارے انہوں میں ملدہ جڑے پرانے دوست ہوندے نے۔ سن اللہ انہوں دی آناب جی جننے آئے نے زندگی چ برکت فرمائے، اور میں دیکھ رہے ہیں پیران تے کھڑے نے، قدوں دے جدوں دا میں آیا سارے پیران تے کھڑے نے، اللہ سونیا اے اج پیران تے اتھے کھڑے نے، مولا قیامت نو جدوں اسی سارے پیران تے کھڑے ہوئیے اتے عرش عظیم دا سایہ دے دوئے۔ اور میں ایک اور گل کراں، جننے تسی بیٹھے جے جیڑے جیڑے قرآن لی بولے نے، میرے نبی انہاں واسطے قیامت نو اللہ اگے شفاعت کر کے تیرے میرے لی بولن۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں جو کمانگا سچ کمانگا، قرآن تیرے سامنے رکھ دا جاوانا، عرض کردہ پیا میں قرآن کیوں نہیں آئی تیری زندگی بدل داؤں، تو قرآن سنو آستے نہیں آنداؤ، میں ویخ دا میں نمازی نماز اتھے پڑھن جاندے نہیں، جتے قرآن دا کاری تھوڑیاں ایتاں پڑھے، تراویاں اتھے پڑھن جاندے نہیں، جتے قرآن دا کاری ادھا سپارہ پڑھے، ایک رکوع پڑھے تے آکے چلو جی نبی تراویاں پڑھیاں گئیاں نے، ہائے قرآن نہ دل لگان والے، مدینہ پاک چرام فرمانے، آؤ مسلمان